السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، رمضان المبارک بہت ہی عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ ویسے تو اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار بے پناہ رحمتیں برستی رہتی ہیں۔ ہر لمحے، ہر وقت، جس وقت آپ دیکھیں گے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے، ہمارے اوپر برکتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ چاہے ہمارے کاروبار میں ہو، ہمارے گھروں میں ہو، آپ دیکھیں گے کہ ہمارے رزق میں کتنی زیادہ برکتیں آ جاتی ہیں۔ سارا سال آپ جانتے ہوں گے کہ سارا سال انسان جو چیزیں نہیں کھا پاتا ہے، لیکن آمدنی اتنی ہی ہونے کے باوجود برکت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ رمضان المبارک میں کس طرح سے اللہ تعالیٰ رزق بڑھا دیتا ہے۔ آپ خود اس چیز کا مشاہدہ کرتے ہو، خود دیکھتے ہوں گے۔ دوستو، ایسے ہی رمضان المبارک میں دعاؤں کا بھی مسئلہ ہے۔ یعنی ویسے تو رمضان المبارک میں آپ جس وقت بھی دعا کریں گے، انشاءاللہ آپ کی دعا اگر جائز ہوگی تو وہ ضرور قبول ہوگی۔ لیکن ایک وقت ایسا بھی ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بندہ اس وقت دعا مانگ لے گا تو دعا اس وقت کی رد نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستو، ذرا سوچئے کہ ہم اپنی دعا کروانے کے لیے، یعنی دعا قبول ہو جائے، اس کے لیے نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، کتنے جتن کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ تعویذ گنڈے کرواتے ہیں، بہت سارے لوگ منتیں مانتے ہیں، بہت سارے لوگ بڑے بڑے بزرگوں کے پاس جا کر ان سے دعائیں کرواتے ہیں، اور طرح طرح کی چیزیں کروائی جاتی ہیں۔ لیکن ایک ہمارے پاس موقع چل کر آیا، خاص موقع، رمضان المبارک۔ اس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر اس وقت پر، یعنی رمضان المبارک میں یہ وقت پر اگر آپ نے دعا مانگی تو اگر وہ دعا آپ کی جائز ہے تو انشاءاللہ 100% آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس دعا کو رد نہیں فرمائے گا۔ وہ وقت کون سا ہے؟ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ افطار کے وقت بندہ جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول فرماتا ہے، اس کو رد نہیں فرماتا۔ بھائی بہت سارے لوگ یہ بھی سوچتے ہوں گے کہ بھائی ہم نے افطار کے وقت یہ دعا مانگی، یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو میرے بھائی، کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو فوری طور پر ہی سامنے آ جاتی ہیں، ان کے آثار سامنے آ جاتے ہیں۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو قبول تو ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس دعا کو تمہاری مقبول کر لیتا ہے، اللہ ہماری ان دعاؤں کو مقبول کر لیتا ہے، ایکسیپٹ کر لیتا ہے۔ لیکن وہ رنگ اس طرح سے آتی ہے کہ کچھ چیزیں کچھ وقت بعد میں، یعنی اس کے اسباب پیدا ہوں گے، اس کی جو ذریعے رہیں گے وہ ذریعے بنیں گے، اس کے بعد میں وہ دعا رنگ لاتی ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو چیز ہم مانگ رہے ہوتے نا، وہ چیز ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتی۔ بظاہر ہم اس کو اپنے لیے بہتر سمجھ رہے ہوتے کہ ہمارے حق میں بہتر ہے، وہ وہاں پر اس موقع پر بھلے ہمارے لیے بہتر ہو، لیکن اللہ جانتا ہے، اللہ علیم و خبیر ہے، اللہ ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ وہ چیز ہمارے لیے بہتر ہی نہیں ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح سے ہمارے لیے پیش کرتا ہے، ہمارے لیے انتظام کرتا ہے کہ وہ چیز ہمارے لیے بہتر بن جائے۔ اس لیے وہ اسباب پیدا ہوتے ہیں، اس لیے کبھی کبھی دعا میں وقت لگ جاتا ہے۔ دوستو یاد رکھیں، ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ آپ کی دعا قبول نہیں کرتا، دعا اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور قبول کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی کوئی دعا قبول نہیں کی ہے تو اس کا بدلہ بھی آپ کو روز قیامت ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعا قبول ہونے کی 3 چیزیں رہتی ہیں۔ پہلی، جو آپ نے مانگا وہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کر دے۔ دوسری، اگر آپ نے اللہ سے کچھ مانگا، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ پر آنے والی مصیبتوں کو، بلاؤں کو، پریشانیوں کو آپ سے دور فرما دے گا۔ آپ کی طرف بڑھنے والی تمام مشکلوں کو اللہ تعالیٰ رد فرما دے گا، اس کا یعنی اس دعا کو آڑ بنا دے گا، ڈھال بنا دے گا۔ اور تیسرا وہ کہ اللہ تعالیٰ ان سے آپ نے جو مانگا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں پر نہیں دیا، نہ ہی اس کا آپ کے لیے ڈھال بنایا گیا، تو وہ چیز آپ کے روز قیامت کام آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ دنیا میں تو نے مجھ سے یہ مانگا تھا، وہاں پر تیرے لیے وہ چیز بہتر نہیں تھی، اب تو جو چاہے مانگ۔ وہاں پر آپ کچھ بھی مانگ سکتے ہیں، آپ وہاں پر نیکیاں مانگ سکتے ہیں، جنت مانگ سکتے ہیں، اللہ کا دیدار مانگ سکتے ہیں۔ سوچیے ذرا میرے بھائیو، وہاں پر ہر انسان سوچے کہ کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، آخرت کے لیے ہماری ذخیرہ بن جاتی ہو۔ سوچیے ذرا دوستو، اس لیے ہمیں چاہیے اس بابرکت مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنے کی کوشش کریں، اور خاص طور پر افطار کے وقت زیادہ سے زیادہ دعا کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن افسوس کی بات ہے، آج ہم دیکھتے ہیں کہ جب افطار کا وقت ہوتا ہے تو ہمارے یہاں خواتین افطاری بنانے وغیرہ میں لگی ہوتی ہیں، کچن وغیرہ میں کام میں لگی ہوتی ہیں، اور ویسے ہی مرد حضرات اپنے کام کاج سے واپس آ رہے ہوتے ہیں، یا مارکیٹوں میں ہوتے ہیں، یا باہر روڈوں پر ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ جب افطار کا وقت ہو تو کم از کم 5 سے 10 منٹ ہم دسترخوان پر بیٹھیں اور اللہ سے دعا کریں، اللہ سے رو رو کر، گر گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، اپنے مقصد کے لیے دعائیں کریں۔
جو بھی ہماری مرادیں ہیں وہ اللہ سے مانگیں. اللہ پکارتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا, ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا. لیکن جب ہم ہی نہیں مانگیں گے تو کیسے کام چلے گا؟ دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے مانگیں کہ اللہ تمام عالم کی مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت فرمائے, بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کو عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے اور ان کو فتح نصرت عطا فرمائے. آمین.